لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہم سب کو حق کہنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امت مصطفی کی سب سے بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی یہ ہے کہ اسے حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت غلام اور حضور کی تابعدار ہونے کا جو شرف و امتیاز نصیب ہوا ہے، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم احسان ہے اللہ کا کہ ہمیں مصطفیٰ کریم کے کھاتے میں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حصے میں آ گئے۔ ظاہر گئے جتنی بڑی یہ نعمت ہے اور جتنی بڑی یہ ذات ہے، ان کی عظمت اور رفعت کے تقاضے بھی اتنے ہی اہم ہیں، اور اپنی اصلاح اور اپنی نسلوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ کے ہر پہلو سے جو کم علمی و کم مائگی کا احساس کرتے ہوئے ہم اظہار کریں یا ہم اپنے اکابرین کی علمی اور فکری گلستہ سے جو پھول چنیں وہ ان کو ویسے ہی اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ضروری ہے۔ بہت سے ایسے صاحب علم ہیں جن کے نزدیک اس کی خدا نخواستہ کوئی اہمیت خاص نہیں ہے، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ہم اپنی نسل کو زیادہ سے زیادہ حضور کی عظمت، رفعت، کمالات، خصوصیات سے آشنا کریں گے تو ہماری نئی نسل کے دل میں یہ محبت جتنی معجزن ہوگی اتنا ہی زیادہ نسل نو اخلاق اور کردار، معاملات اور دیگر معمولات زندگی کو بہتر بنائے گی، بوجہ آپ کے میرے آقا و مولا کو اپنا آئیڈیل، اپنا محسن و مربی، ملجا و مأوا ہونے کی وجہ سے۔
ہم اس میں اور بھی جذبات خیر رکھتے ہیں۔ ہم ان احباب کی خدمت میں یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جن کے ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہم سب پر ایک الزام کی صورت میں وہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم لوگ جب حضور کو حد سے زیادہ بڑھاتے ہو معاذ اللہ، تو پھر اس میں عقائد اور نظریات میں کچھ کمزور چیزیں واقع ہوتی ہیں۔ ان اہل علم کا یہ خیال ہے کہ جب آپ حضور کے معجزات، کمالات اور خصوصیات کو بیان کرتے ہو تو خدا نخواستہ ان کے بقول یہ حد سے تجاوز ہے۔ تو ہم ان کو یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایسی حد بیان فرما دیں جو آپ کے حوالہ سے نبوت اور رسالت کے مقام اور مرتبے کا تعین ہو، تاکہ اس سے آگے نہ بڑھا جا سکے، کیونکہ ہماری معلومات و عقیدہ اور تحقیقات یہ ہیں کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد کو جبریل بھی نہیں جانتے، اور حضور کے جلیل القدر اصحاب یعنی تمام انبیاء و مرسلین کے بعد جو سب سے افضل و اشرف و اکرم و افضل و اعلیٰ ہیں، وہ ہیں حضور کے جملہ اصحاب میں خلفائے راشدین بالترتیب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی۔ حد رسول کو وہ بھی نہیں جانتے۔ تو اگر کوئی اور تعین کرنا چاہے تو ہم اس پر شدت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں آپ اپنی تحقیقات کا تسلسل جاری رکھیے۔ ہاں، اگر آپ کی دیواریں کھینچنے سے، لکیر کھینچنے سے، حد بندی کرنے سے اگر اسلام کو فائدہ ہو تو پھر یہ پریکٹس ضرور کیجیے۔ اگر آپ کی تحقیق کا، تشریح کا، تعویل کا اگر دین کو فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو اس مسلمانوں کا، دین کا، تو پھر ہم یہی عرض کریں گے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ تو پھر اس تصور کو سامنے رکھیں، خدا را اپنی تحقیقات کے دائرے کو وسعت ضرور دیں، لیکن اس بات پر دھیان رہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے یہ اصول ہمارے اکابر نے پہلے ہی سے وضع کر دیے ہیں تو ہم ان کو فالو کر رہے تھے، فالو کر رہے ہیں اور فالو کرتے رہیں گے۔ تاہم ایک ہوتی ہے کنفیوژن پھیلانا اپنی نسلوں میں۔ اب پرابلم یہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اور ہر بندے کے ہاتھ میں اب اتنی پاور ہے کہ وہ آگ لگا نہیں سکتا تو وہ بجھانے کی طرف بھی نہیں آ رہا، وہ مسلسل اس کو آگے شیئر کرتے ہوئے، اس کو پوسٹ کرتے ہوئے وہ اس گناہ میں شریک ہوتا ہے، کنفیوژن پھیلانے میں۔ فلاں کتاب میں یہ ہے تو فلاں میں یہ ہے، فلاں نے یہ لکھا تو فلاں نے یہ لکھا۔ اب یہ ہے، پہلے تو امت مصطفی مختلف دائروں میں بٹی، مسلک و مشرب سے ہوتے ہوئے اسکول آف تھاٹ اب آ کے اور زیادہ تقسیم کی جانب بڑھ رہی ہے۔ تو ہم الحمدللہ ہماری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آگ لگائی نہ جائے بلکہ آگ کو بجھایا جائے، اور بجھ بھی تبھی سکے گی جب ہم اس آگ کو ذکر مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لے کر روکیں گے۔ تو انشاءاللہ
یہی وہ سب سے بڑا بند ہے جو جہالت، وحشت، بربریت اور نفرتوں کے آگے باندھا جا سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کچھ ایسے اکابر چن لیے جائیں، بزرگ چن لیے جائیں کہ جو ان کی ہاں بھی معتبر ہوں اور مسلم ہوں۔ اگر فریق مخالف میں کوئی ایسی بات ہو جائے تو کم از کم کوئی ایسی شخصیت، ذات، پرسنالٹی، محقق اور ایسا کوئی مجتہد، محدث ہو جس پر ان کا اعتبار بھی ہو اور یقین بھی ہو۔ جب کیونکہ میلاد مصطفیٰ میں یہ چیزیں زور پکڑتی ہیں، ہمیں وہ کہتے ہیں ہم سارا سال میلاد مناتے ہیں، جی سبحان اللہ۔ تو پھر ہم بڑی محبت سے پوچھتے ہیں سارا سال میلاد منانے والوں کو 12 ربیع الاول شریف کو ہی تکلیف کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اگر آپ کا یہ اصول ٹھیک ہے کہ ہم ایک دن مناتے ہیں آپ کے بقول اور آپ مناتے ہیں ہر دن، تو پھر ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ 365 دنوں میں وہ دن جس دن حضور کی ولادت ہوئی ہے آپ اس دن تکلیف اور تنگی محسوس نہ فرمائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی مقصد، ہم یہ نہیں کہتے کوئی اور ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس فلسفے کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے بقول سارا سال مناتے ہیں۔ ہاں یہ بھی دیکھ لیں اہل سنت کے اجتماعات، ان کے اشتہارات کے ٹائٹلز کو آپ دیکھ لیں، ان میں آپ کو مہینہ رمضان کا ہو یا شعبان کا، چاند شوال کا ہو یا ذیقات کا، چاند ذی الحج کا ہو یا چاند سفر کا، چاند اگر ربیع ثانی کا ہو یا جمادی الاولیٰ و ثانی کا، آپ کو اشتہار کا ٹائٹل میلاد مصطفیٰ ہی مستقل نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارا سال اس کا اہتمام کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ اچھا، ایسی چیزیں بھی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں سے جو کچھ ہم کوئی ایسی کمزور یا غلط بات کرتے ہیں میلاد میں وہ آپ بتا دیں، ہم اس کو نکال دیتے ہیں۔ اگر وہ کمزور ہے تو نکال دیتے ہیں، اگر وہی بات آپ کے بزرگوں نے بھی لکھی ہو تو پھر شدت میں کمی ضرور رکھنی چاہیے، احساس ضرور کرنا چاہیے کہ ہم کریں تو ناجائز اور آپ کریں تو جائز۔ یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ اس تصور کو ختم کرتے ہوئے میری آج کی ہمارے احباب اور نوجوانوں کے اس خواہش اور تمنا پر ہم نے کہا آج ہم میلاد شریف کے حوالہ سے، اگرچہ پہلے بھی کی لیکن احباب کی خواہش تھی کہ اس کنفیوژن کے حوالے سے پھر آپ، تو آج ہم حضور کے میلاد کے حوالے سے جو ہم کہتے ہیں اس کو ہم بیان کریں گے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالہ سے۔ اب یہ جو مولانا ہیں یہ ہمارے ان معاصرین میں سب سے بلند، سب سے ممتاز اور سب سے معتبر ہیں ان کے نزدیک۔ جیسے ہمارے ہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں، ہمارے ان دوستوں کے ہاں ان مولانا کا مرتبہ، درجہ، رتبہ وہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارے جو معمولات ہیں اہل سنت کے میلاد کے حوالے سے، ان میں کیا آپ بھی اتفاق رکھتے ہیں یا اختلاف رکھتے ہیں؟ تو اگر ان کا اتفاق ہو، بچوں کا اتفاق نہ ہو، تو پھر ہم کہیں گے کاکا تھوڑے جے سیانے ہو جاؤ۔ توجہ ہے نا؟ اگر مولانا ہم سے اتفاق کرے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، مولانا ہم سے اتفاق بولیے کریں اور ان کی ضروریت نہ کرے تو پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ کاکا تھوڑے جے سیانے ہو جاؤ، کیونکہ ساڈی کاکیاں نال گل نہیں،
وڈیاں نال گل لے، جب آپ اپنے بزرگ کی فکر کی تعلیم کو سمجھنے والے بن جائیں گے تو پھر بات کرنا۔ ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلامی کا دعویٰ کر رہے تھے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پہلی بات یہی بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بیماری آئی اور میں نے یہ رسالہ لکھا، اللہ کے فضل سے ہماری طرف سے بیماری بندے مارے بغیر، ہلاکت کے ماحول کے بغیر بیماری واپس چلی گئی۔ کیوں؟ میں نے میلاد پر یہ کتاب لکھی تھی۔ اگر اس سے بھی ایسا کہیں تو آپ کا حق بنتا ہے۔ مطلب ہے کہ اب کیا مسئلہ پہلا ظاہر ہوا کہ میلاد پر کتاب لکھی جائے، رسالہ لکھا جائے تو بیماری، پھر بولیے اچھا بیماری ٹالنے والا کون ہے؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ مصیبت دور کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کی میلاد نور کی کتاب لکھنے پر بیماری ٹال دی۔ تو بیماری مشکل، مصیبت مشکل، تو اس کا مطلب ہے مصطفیٰ پاک کے ذکر والی کتاب نے مشکل کو حل کر دیا۔ تو کیا میں مولانا صاحب کے اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کتاب نے مشکل کشائی فرمائی؟ تھوڑا اور بولیے گا، کتاب نے مشکل کشائی فرمائی۔ اب بتائیے اگر حضرت صاحب کتاب لکھ کے بیماری کو بھگا دے تو اگر ہمارے گھر میں کوئی بیٹی، بیٹا، بزرگ، بچہ، جوان حضور کا ذکر کر کے وہ کہے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ بیماری کو بھگا دے، مصیبت کو بھگا دے، تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے؟ بولیے ذرا، ہم نہیں کہہ سکتے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کے ذکر کی برکات سے خیر بھی عطا فرماتا ہے اور برکات بھی عطا فرماتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ کہتے ہیں مولانا صاحب فرماتے ہیں کیونکہ یہ معمول یہ ہے کہ اکثر علماء کا یہ طریقہ رکھا گئے کہ وہ درود و سلام پڑھ کے، مثلا اب سنیے گا ذرا مزہ آئے گا، وہ کہتے ہیں کہ آفات کے اوقات میں علماء امت ہمیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت و تعلیف، روایات اور نظم و مداح اور معجزات و تکثیر صلاۃ و سلام سے توسل کرتے رہے ہیں۔ کہ ہم نے نہیں شروع کیا، یہ ہم سے پہلے سے معمول چلا رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تو وہ حضور کا وسیلہ بنا کر حضور کے توسل سے وہ دعا کرتے تو اللہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ان کو نجات عطا فرما دیتا۔ اگلی بات بڑی خوبصورت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج کل فقیر کیا کر رہا ہے؟ مولانا صاحب فرماتے ہیں میں آج کل کیا کر رہا ہوں؟ اچھا پتہ کیا ہوتا ہے، ہم جب میلاد کی بات کرتے ہیں تو ہمارے معاصرین کہتے ہیں اچھا اس میں کوئی نماز، روزے، کوئی اور بھی تلقین تھی؟ کہ نہیں، حضور کا ذکر تھا۔ اس پر وہ تھوڑی شدت اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے کہا مولانا صاحب نے بھی فرمایا، وہ کہتے ہیں چنانچہ اسی وجہ سے احکر آج کل درود شریف کی کثرت کو اوراد و وظائف سے ترجیح دیتا ہے، یعنی باقی کے معمولات کی بجائے آج کل درود شریف کو میں ترجیح دیتا ہوں اور اس کو اطمینان کے ساتھ مقاصد دارین کے لیے زیادہ نافع سمجھتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ اس ذکر سے میرے معمولات میں پہلے سے زیادہ یہ زیادہ خیر اور برکت کا باعث ہے۔ اسی کے اگلے صفحے میں جو کچھ ہم کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہی کچھ حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا، سب سے پہلے اللہ نے جس کے نور کو بنایا وہ کون تھے؟ وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا
اب یہ فصل انہوں نے خود بیان فرمائی ہے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے نور کے حوالے سے پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں۔ اب ہم بیان کریں نور تو وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ بزرگ خود کہہ رہے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے آپ کے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، آپ کے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب ذرا پھر قرآن مجید کی طرف آئیے، ہم جس کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ فرما دیجئے اللہ کی طرف سے آپ کو فضل ملے، اس کی رحمتوں کا انوار میں میسر آئے، پھر تمہیں چاہیے کہ اس پر فرحت و شادمانی کا اظہار کرو، اللہ کے حضور اظہار تشکر کرو۔ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ جمع شدہ مال سے بہتر ہے آپ کا رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلاموں، اللہ کے فضل و رحمت کی جلوہ گری پر خدا کے حضور اظہار تشکر کرنا۔ اب جب رسول کائنات کی امت کے لیے ہے، پھر پوچھتے ہیں فضل کون ہے، اللہ کی رحمت کون ہے؟ یہی مولانا ارشاد فرماتے گئے فضل سے مراد بھی ہمارے نبی ہے اور رحمت سے مراد بھی ہمارے نبی ہے۔ اب رسول کائنات فضل بھی ہوئے، اللہ کی رحمت بھی ہوئے، تو پھر ہم پوچھتے ہیں اس کے فضل و عنایات پر آخر امت کو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی کرنی چاہیے یا نہیں؟ جب یہ کہہ رہے گئے اس خوشی کے حوالے سے جو آپ حضور کا واسطہ و وسیلہ پکڑ کر بارگاہ خدا بندی میں دعائیں مانگتے ہیں، یہ سلسلہ علی پور سے نہیں چلا، یہ سلسلہ چورا سے شروع نہیں ہوا، اس کا آغاز بریلی شریف سے نہیں ہوا، اس کا آغاز کہیں اور مدرسے مسجد سے نہیں ہوا، یہ دیوبندی وہابی سنی والا معاملہ نہیں ہے۔ مولانا فرماتے گئے اس تصور کو، حسن و جمال کو، واسطہ مصطفیٰ، وسیلہ مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ کے اعزاز کا تعلق انسانی تاریخ کے اس اولین بزرگ سے جڑا ہوا ہے جو ساری کائنات کا بابا ہے، یعنی آدم علیہ السلام۔ اس نے سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کے ذکر کو اپنے واسطے کے طور پر استعمال کیا۔ ہم کہتے ہیں شریف بچے اور نیک اولاد کی یہی خواہش و تمنا و کوالٹی ہوتی ہے، وہ اپنے بزرگوں کے معمولات کو کم کرنے کی بجائے ان کو جاری رکھتے ہیں۔ حضور کو وسیلہ بنانا یہ ہمارے بڑے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت و معمول ہے۔ حضور کو واسطہ و وسیلہ بنانا جمیع انبیاء کی امتوں کا معمول ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔
پہلی قومیں فریق مخالف سے لڑتے ہوئے ہمارے آخری نبی کی آمد و جلوہ گری کا واسطہ و وسیلہ دے کر ان پر فتح یاب ہوتے تھے، وہ دعا مانگتے کہتے تھے اللہم انصرنا بنبی آخر الزمان، اللہ آخری نبی کے صدقے ہمیں فریق مخالف پر فتح و نصرت عطا فرما دے۔ جب ان کو اللہ نے فضل سے نوازا، رحمت سے نوازا، برکت سے نوازا، تو ہم بھی اسی تسلسل کو جاری رکھے ہوئے گئے۔ ہم کہتے گئے ہمارا عقیدہ فنکاروں والا نہیں، گلوکاروں والا نہیں، یہ عقیدہ اداکاروں والا نہیں ہے، یہ قرآن کے پاروں والا ہے۔ جو پہلی امتیں ہمارے نبی کے واسطے وسیلے سے دعا مانگ کے فتح یاب ہوتی ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں وہ آ گئے ہیں، ان کے واسطے اور وسیلے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا و آرزو و تمنا اور دعائیں بھی کر رکھے گئے اور کرتے بھی رکھیں گے، اور ساتھ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رکھے گئے بکھیرے ہوئے زلف پہ واللیل زلفیں، بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل زلفیں، شہنشاہ عالی وقار آ گیا ہے۔ آپ بھی پڑھے بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل زلفیں، بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل زلفیں، شہنشاہ عالی وقار آ گیا ہے، بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل زلفیں، بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل زلفیں، بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل زلفیں، شہنشاہ عالی وقار آ گیا۔ اچھا جو پڑھنے کے موڈ میں نہ ہو وہ تھوڑی دیر کے لیے مہربانی کر کے اپنا رخ زیبا نیچے رکھے اور حضور کا ہر عاشق ٹرائی کرے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا نبی کا ذکر ہر بیماری دور کر دیتا ہے۔ بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل زلفیں، شہنشاہ عالی، پھر بڑھئے بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل زلفیں، شہنشاہ عالی، بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل زلفیں، شہنشاہ عالی وقار آ گیا ہے، کیا جس کا اعلان سب انبیاء نے، کیا جس کا اعلان سب انبیاء نے، رسولوں کا وہ تاجدار آ گیا ہے، بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل، شہنشاہ عالی۔ اب جس نبی کی آمد کے لیے کائنات کو سجایا گیا،
جس کے آنے پر پریشانی اور مصیبت کے پہاڑ کھڑے ہوئے تھے وہ بھاگ گئے، مصیبتیں پریشانیوں نے راہ فرار اختیار کی، جہالت ختم ہو گئی، وحشت و بربریت اپنی موت آپ مر گیا، انسانیت کے حقوق کا علم بردار جلوہ گر ہوا، رسالت و نبوت کا تاجدار کائنات میں جلوہ گر ہوا۔ اب جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی تھی اس کے اعلانات صدیوں سے جاری و ساری تھے، ہر نبی ہر رسول اپنی اپنی امتوں سے مخاطب ہوئے اس کی خصوصیات کو بیان کر رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا وہ چاند کو ٹکڑے کرنے والا ہوگا، کوئی کہہ رہا تھا وہ اشارہ کر کے ڈوبے سورج کو پلٹائے گا، کسی نے کہا اشارہ کرے گا بے جان پتھر کلمہ پڑھیں گے، اس کا اشارہ ہوگا تو گو بول کے اس کی عظمتوں کا کلمہ پڑھے گی، وہ ہرنی آئے گی تو مصطفیٰ اس کی مشکل کشائی کرے گے، وہ نبی ایسا ہوگا شجر و حجر کو اشارہ کرے گا وہ آئیں گے۔ اب بتاؤ تم کہتے ہو بریلویوں سنیوں کی بات ہے، او میرا بھائی یہ نبیوں کی رسولوں کے سلطان کی باتیں پہلی کتابوں میں موجود ہے، ان کے تذکار میں موجود ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے عالم اسی کتاب میں کہتے ہیں حضور کے سگے چچا عباس نے کہا تبوک سے واپس آتے ہوئے 30,000 سے زائد کا مجمع تھا، عرض کرتے گئے آقا آج موقع بھی گئے دستور بھی گئے، میں چاہتا ہوں آپ کے میلاد کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں۔ میرے نبی نے فرمایا چاچا کرو۔ وہ کہنے لگا ورت نار الخلیل مقتتمن فی صلبہ انت کیف یحترق وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق فنحن فی ذلک الضیاء وفی النور سبل الرشاد نخترق۔ وہ کہہ رہے تھے آقا جب ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں آپ کا نور جلوہ گر ہوا تھا، اللہ نے ان پر آگ کو گلزار بنایا تھا، اس موقع پر نبی نے ٹوکا نہیں ہے، کملی والے نے چچا کو روکا نہیں ہے، حضور کی موجودگی میں منع، صحابہ کی موجودگی میں میرے رسول نے منع نہیں فرمایا، بلکہ میرے نبی نے فرمایا اللہ میرے چچا کے منہ کو سلامت رکھ، گویا نبی کا ذکر کیا، پھر عرض کرنے لگے آقا آپ جب نہیں آئے تھے اندھیرا کی اندھیرا تھا، پھر آپ کی جلوہ گری ہوئی ہے، اللہ نے آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے کائنات کے اندھیرے کو اجالوں میں بدل دیا۔ اب یہ سب کچھ حضور کے چچا عباس نے کہا گئے اور بیان مختلف محدثین نے کیا گئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی اس کتاب میں آپ کا یہ قصیدہ نقل کیا ہے، تو پھر آپ بتائیے اگر آپ کے گھر سے بات چلے، آپ کا محدث بیان کرے اور امت کا محسن بیان کرے، حضور کا چچا خود تعریف کرے، میرا نبی خود تائید فرما کے اس کے لیے دعائے خیر فرمائے، تو پھر ہم جو کر رہے گئے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اپنی روایات کو دہراتے ہوئے کہہ رہے گئے بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل زلفیں، بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل زلفیں، شہنشاہ عالی وقارا گیا ہے، بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل زلفیں، شہنشاہ عالی وقارا گیا ہے، بکھیرے ہوئے رخ پہ فرماتے گئے حضور کا نور جس
پشت میں منتقل ہوتا تھا، اس انسان کے وجود سے بڑی اعلیٰ و پاکیزہ خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ گویا پتہ چلتا تھا اس محسن اعظم کا نور اس میں منتقل ہوا۔ عبد المطلب میں تھا تو خوشبو آ رہی تھی، عبداللہ میں آیا تو خوشبو آ رہی تھی، بلکہ مولانا نے کہا ہر ایک میں آتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں کپڑے دھونے کے لیے جس چشمہ و ندی و نالے پر گئی، وہاں سے کچھ لوگوں نے، عورتوں نے جا کے گھر میں بتایا کہ وہاں خوشبو ہی خوشبوئیں بکھری ہیں۔ ان بندوں نے، گھر والوں نے آ کے میرے جناب حضرت عبد المطلب آپ کے سسر کو کہا، اپنی بہو کو کہے ان کے خامن تو موجود نہیں ہے لیکن ان کا عالم یہ ہے اتنی تیز خوشبو استعمال کرتی ہے، ہماری بچیوں عورتوں نے بتایا ہے کہ کچھ دن پہلے اس جگہ سے آمنہ نے کپڑے دھوئے گئے، وہاں سے ابھی تک خوشبوئیں جاری و ساری ہیں، آمنہ سے کہو ذرا خوشبو کم لگایا کرے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹا یہ بات آئی ہے، آپ نے فرمایا ابا جان یہ بتاؤ کہ آپ جب کہتے تھے جب سے محمد میرے نور پیشانی میں آیا تب سے وجود سے خوشبوئیں آ رہی ہے، یہ کوئی اور مرحلہ نہیں ہے، بس جب سے یہ میرے بطن میں یہ لخت جگر نور نظر وارد ہوا ہے نہ مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، ہر وقت تر و تازگی اور خوشبوئیں پھیلتی جل چلی جاتی ہے۔ یہ کمال میرا نہیں ہے، بطن میں جلوہ گر ہونے والے اس نو مولود کا کمال ہے۔ فرمایا جہاں سے گزرتی ہوں آپ تو خوشبو کی باتیں کرتے گئے، میں جہاں سے گزرتی ہوں وہاں سے آوازیں آتی ہے رسولوں کے سلطان کی اماں ہمارا بھی سلام ہو، نبیوں کے سردار کی اماں ہمارا بھی سلام ہو۔ کبھی تو میں سوئے ہوئے اچانک نور پاتی ہوں، میں پوچھتی ہوں اللہ یہ کیا ہے، پھر آنے والا آواز دے کے کہتا ہے میں انسانیت کا بابا آدم ہوں، ساری کائنات انسانی کا باپ ہوں، میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں، تیرے بطن میں آنے والا کوئی عام نہیں بلکہ نبیوں رسولوں کا امام جلوہ گر ہو رہا ہے۔ پھر کیوں نہ کہے بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل زلفیں، بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل زلفیں، شہنشاہ عالی وقار آ گیا ہے، بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل زلفیں، شہنشاہ عالی وقار آ گیا ہے، کیا جس کا اعلان سب انبیاء نے، رسولوں کا وہ تاجدار آ گیا ہے، یہ جس کے لیے باغ جنت خدا نے بنایا سجایا سنوارا تھا صدیوں، یہ جس کے لیے باغ جنت خدا نے بنایا سجایا سنوارا تھا صدیوں، وہی ابر رحمت وہی نور وحدت، وہی ابر رحمت وہی نور وحدت، گلستان کی بن کے بہار آ گیا ہے، وہی ابر رحمت وہی نور وحدت، گلستان کی بن کے بہار آ گیا ہے، بکھے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ہم جو کچھ بات اپنے اکابرین کی کرتے گئے وہی باتیں انہی بزرگوں نے بھی اپنی اپنی کتب میں، سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، موجود ہے۔ بس ہم کہتے گئے یہ کنفیوژن کیوں ہے، نئی نسل کے لیے راستے میں دیواریں کھڑی کیوں کی جا رہی ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی نسل کو دین کے انوار سے، محبوب کے حسن و جمال سے دور کرنے کی باتیں اور سازش کا حصہ کیوں بنا جا رہا ہے؟ ہر ایک کو چاہیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے وہ محبوب کی عظمت و رفت کے حوالے سے کوئی کمزور پہلو اپنی جہالت و تعصب کی وجہ سے نکالنے کی بجائے اپنی نسلوں کو یہ بتائیں کہ مولانا بھی کہہ رہے گئے، تھانوی صاحب بھی کہہ رہے گئے، نواب صدیق بھوپالوی صاحب بھی کہہ رہے گئے کہ جب حضور جلوہ گر ہوئے تو نبی کی اماں فرماتی گئے میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے میں نے مشرق و مغرب کو روشن دیکھ لیا، میں نے شام کے محلات کو اپنے حجرے میں واضح طور پر دیکھ لیا۔ جب حضور پیدا ہوئے علم تقسیم کر دیے گئے، جب حضور پیدا ہوئے انوار و تجلیات بانٹے جا رہے تھے، جب حضور پیدا ہوئے امن و چاہت و محبت و الفت کی برکھا برسائی جا رہی تھی۔ اب یہ مصطفیٰ کی آمد کے ان لمحات کو بیان کرنے والے کو کافر کہنا کون سی دانش مندی ہے، مشرک کہنا کون سی جناب دانش مندی ہے، اس کو گمراہ کہنا کون سی دانش مندی ہے؟ باتیں وہی گئے، کتابیں آپ کی گئے، محقق آپ کے گئے، رائٹر آپ کے گئے، اور تذکرے اور باتیں ہمارے آقا و مولا کی گئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں خدا را آؤ عالمی استعماری قوتوں کے ناپاک ایجنڈے کو سامنے رکھ کے ان کے مقابلے کے لیے اپنی نئی نسل کو، رسول اللہ کو، اس کو محبت کے لیے اتنا اجاگر کرے کہ اقبال کے ویژن کے مطابق ہماری نسل کا مزاج اور فکر سوچ یہ ہو کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ کب ہوگا؟ تبھی ہوگا جب ہم کہیں گے حضور آئے گئے تو کائنات روشن ہو گئی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلاموں، اب یہ باتیں کیا حد کو کراس کرنے والی ہے؟ یہ باتیں کیا انسانی ذہنوں میں، اور پریشانی تب ہوتی ہے جب ہمیں یونیورسٹیز کالجز کے بچے بات کرتے ہوئے رو پڑتے گئے کہ ہمارے اسکول اور کالج میں لیکچر دیتے ہوئے فلاں پروفیسر صاحب نے یہ کہا، یہ تو باتیں بریلویوں نے گھڑی گئے، یہ باتیں تو سنیوں نے وضع کی گئے، یہ جھنڈیاں، یہ مرچیں، یہ لائٹیں یہ کس نے لگائیں، کب لگائیں، کیوں لگائیں، کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو نہ لگاؤ، ہمارا گھر بھی اپنا، نبی بھی اپنا، جھنڈا بھی اپنا۔ ہم نے کب کہا آپ کو اپنے گھر پہ لگائیں؟ بس پارٹی کا نشان لگانا کارکن کے لیے ضروری ہے، اپنی جناب روحانی فکر کا نشان لگانا مرید کے لیے ضروری ہے۔ تو بتاؤ اگر امتی اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر کے نبیوں کے سلطان، رسولوں کے امام کی عظمت و رفت کا نغمہ بلند کرتا ہے تو اس میں تکلیف کس کو ہے؟ اس
عیسائی تو دکھی نہیں ہے، یہودی تو پریشان نہیں ہے، اور میرے نبی کے غلاموں سکھ تو پریشان نہیں ہے۔ اگر کلمہ پڑھنے والا پریشان گئے تو پھر بتائے تو صحیح اس نے کلمہ کس کا پڑھا گئے، تعلق کس سے گئے، غلام کس کا گئے۔ مزہ تو تب تھا اگر کوئی نبی کا ذکر کرے تو آپ کو اچھا لگنا چاہیے تھا، کیونکہ نبی آپ کا بھی گئے ہمارا بھی گئے۔ لیکن مسئلہ الٹ نظر آیا گئے، یہاں کسی نے میلاد منایا کوئی پریشان ہوا، کسی نے جلوس نکالا کوئی پریشان ہوا۔ ہم نے کہا عجیب فلسفہ گئے، رولا کیا گئے، آپ کہتے گئے 12 کو نہیں پیدا ہوئے تو لڑنے والی کون سی بات ہے؟ کوئی تاریخ تو دے دیں۔ ہم کہتے گئے 12 کو پیدا ہوئے، آپ کہتے ہیں 12 کو نہیں، 21 22 23 17 گئے، آپ کہتے گئے کوئی مہینہ ہی اور ہے، آپ کہتے گئے کوئی دن ہی اور ہے۔ چلو اسی دن ایسا خوشی کا اہتمام کریں ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کو بھی کلمہ پڑھ کے اپنے محبوب سے محبت و چاہت و الفت کا ایک تصور اور محبت کا رشتہ رکھے ہوئے گئے۔ ورنہ اگر آپ کنفیوز کریں گے، ہم بھی کہتے گئے، ہم بھی سمجھتے گئے کہ آپ کو محبت ہوتی تو کہیں نہ کہیں تو اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے، لیکن آپ کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم ہار گلوں میں ڈالیں گے، لنگر پیش کریں گے، فریش جوسز پیش کریں گے، آپ کو کھانا پیش کریں گے، ہماری گلی سے گزریں گے، ہم دروازے بند نہیں کریں گے، ہم کھول کے پتیاں نچھاور کر کے کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر گئے آج امت اس نقطے پر پہنچ گئی گئے کہ اللہ کو راضی کرنا گئے تو محمد کے آنے پہ خوشیاں مناؤ۔ السلام کے پیارے غلاموں، ذکر مصطفیٰ ہو گئے جو پریشانیوں اور مصیبتوں سے انسان کو دور نکال سکتا ہے، مشکلات سے نکالنے کے لیے ذکر مصطفیٰ گئے، محبت مصطفیٰ گئے، غلامی رسول کا وہ مقدس رشتہ گئے۔ باقی رہی یہ بات حضور کی جلوہ گری کے واقعات بیان کرنا، آخر بتاؤ تو صحیح غیر شرعی کون سی بات ہے؟ آپ اپنے بچوں کو اپنی باتیں بتائیں تو ٹھیک ہے، ہم اپنی نسل کو یہ بتائیں کہ مصطفیٰ پیدا ہوئے تو کائنات عالم میں بہار آ گئی، لیکن وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کون سی بتانے کی ضرورت ہے، بچے تو پیدا ہوتے ہی گئے۔ ہم نے کہا ایسے نہیں، تھوڑا سوچ کے سمجھ کے بولو، ہمارے بچہ پیدا ہوا، ہمارے ہاں اولاد پیدا ہوئی، پتہ نہیں ہے بڑی ہو کے کیا بنے گی، لیکن ادھر آمنہ فرماتی گئے جب محمد عربی کی ولادت کا ٹائم آیا، جبریل امین آئے، ابن جوزی نے لکھا جبریل امین آئے، انہوں نے بطن آمنہ پہ ہاتھ رکھا، پہلے مجھے دودھ کا پیالہ دیا جو شہد سے زیادہ میٹھا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، جو کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، میں نے نوش جاں کیا، درد تکلیف تو پہلے بھی مجھے نہیں تھی، لیکن اب یہ ہوا کہ میرے بطن سے خرج منی نور، نور نکلا، جبریل نے ہاتھ چھوڑا، جبریل نے یوں کیا، ہاتھ باندھ کے وہ کہہ رہا تھا السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا نور من نور اللہ۔ اب
بتائیے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے پتہ نہیں بڑا ہو کے ڈبو چودھری جیسا بدماش بنے گا یا بچہ بڑا ہو کے سنیک بنے گا، بڑا ہو کے صوفی بنے گا کہ بدماش بنے گا، بڑا ہو کے سیاستدان بنے گا یا شیطان بنے گا، بڑا ہو کے انسان اچھا بنے گا یا برا یہ تو نہیں پتا، لیکن اب بتائیے ہماری گاں روٹین میٹر جو ہے، انجینئر گئے، ڈاکٹر گئے وہ آ کے بنے، پائلٹ گئے، جج گئے وہ آ کے بنے، اچھا گئے ماڑا گئے وہ آ کے بنے، لیکن ابن جوزی کہتے گئے یہاں جبریل نے ہاتھ باندھ کے کہا یا نبی اللہ تشریف لائیے، یا خیر خلق اللہ تشریف لائیے۔ اب حضور آ گئے، وہ کہہ رہا تھا یہ اللہ کا نبی گئے، یہ اللہ کا رسول گئے، یہ ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ و اشرف گئے۔ پھر نبی کی اماں فرماتی گئے ساری کائنات میں انوار و تجلیات یوں پھیلے، اپنے گھر میں بیٹھ کر میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، شام کے محلات مجھے نظر آنے لگ گئے، میں نے شام کے محلات کو بھی دیکھا۔ پھر مولانا نواب صدیق بھوپالی اہل حدیث کہتے گئے حضور کی اماں فرماتی گئے مجھ سے فرشتے نے یہ لے لیا اور لے کے اس نے منادی کر کے کہا پوری کائنات عالم کو گھما کے دکھا دو جس کے لیے دھرتی بنائی گئی ہے وہ محمد جلوہ گر ہو گئے گئے، جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے وجہ تخلیق کائنات آ گئے، مقصود کائنات آ گئے، محبوب رب کائنات آ گئے۔ آپ بتائیے آپ کے میرے گھروں کی روٹین کا تصور کیا گئے، بچی بیٹی ماں بہن حاملہ ہو اس کو ڈرونے خواب آئے، رسولوں کا امام اماں کے بطن میں آئے، 1.25 لاکھ نبی خواب میں زیارت کروانے کے لیے جلوہ گر ہو، بتائیں ہم اپنے بچوں کو بتائیں یا نہ بتائیں؟ آپ بتاؤ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، چودھریوں ملکوں نوابوں خانوں دیوبندیوں وہابیوں سنیوں شیعوں، آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس بچے کے لیے اس کی جلوہ گری میں کیا ماحول تھا؟ اماں بیچاری نماز کے قابل نہیں، اماں بیچاری عبادت کے قابل نہیں، اماں بیچاری سجدے کے قابل نہیں ہے، ادھر میرا نبی جلوہ گر ہوا۔ نواب سید صدیق بھوپالی کہتے گئے نبی کی اماں فرماتی گئے مصطفیٰ نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا۔ آپ بتائیے آپ کے بچے کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے کیسا ہے، ادھر تو امت کی مغفرت کی دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ آپ کے بچہ پیدا ہوا اس کی ماں بیچاری عبادت نہیں کر سکتی، حضرت صاحب پیدا ہوئے ماں نماز کے قابل نہیں ہے، علامہ صاحب پیدا ہوئے ماں نماز کے قابل نہیں ہے، حضرت صاحب کی جلوہ گری ہے، لیکن سنو دیوبندی وہابی سنی شیعہ بن کے نہ سوچو، نبی کے نوکر بن کے سوچو۔ وہابی عالم لکھتے گئے نبی کی اماں فرماتی ہے آتے ہی سجدہ کیا۔ اب سجدے کے لیے تو کپڑے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، سجدے کے لیے تو وجود کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، سجدے کے لیے تو شعور کا ہونا بھی ضروری ہے، سجدے کے لیے تو جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نواب صدیق کہہ رہے گئے مصطفیٰ نے آتے سجدہ کیا، گویا سجدہ کر کے بتا دیا لوگوں میرے کپڑے بھی پاک ہیں، میرا وجود بھی پاک ہے، اور میری ماں بھی پاک ہے، سجدہ کرن والی تھاں بھی پاک ہے۔ اس لیے فاضل بریلوی نے پھر اسی منظر کو سامنے رکھتے ہوئے کہا آقا آپ کے کیا کہنے، آپ کی تو اصل بھی پاک نسل بھی پاک، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ،
کی نماز قضا نہ ہو تو پھر کہنا چاہیے تیری نسل پاک میں تو ہے عین نور تیرا۔ آپ جتنا زیادہ اپنی نسل کو حضور کی جلوہ گری کے واقعات کے نور بیان کریں گے، مختون پیدا ہوئے، انوار چھا گئے، نور برسنا شروع ہوا، کعبہ جھک گیا، بنی ہاشم کا محلہ چمک گیا، حضور کے انوار و تجلیات کو تکنے کے لیے ملائکہ کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ یہ اب جتنا بیان کریں گے آپ کی میری نسل اتنا ہی زیادہ اس کے محمدی کے چشمے سے سیراب ہوتی جائے گی۔ آج کے فتنوں کے مقابلے کے لیے ضروری ہے زیادہ سے زیادہ عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ ضرور ایسا ماحول ہوگا کہ گھروں میں ملالہ جیسی بدکار، ڈبو جیسے غلیظ لوگ پیدا ہونے کی بجائے آپ کے میرے گھروں میں پھر محمد عربی کے وہ غلام ہوں گے کہ جو جس جگہ پہ کھڑے ہوں گے سب سے پہلے حضور کی عزت و رفعت کا دفاع کر کے بتائیں گے کہ ہمارے بزرگوں کی تربیت ہی محمد عربی کی غلامی اور محبت کی برکت پر ہم نے پائی ہے۔ اسی لیے اقبال نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، خیر برکت کے عزت و عصمت کے حصول کے لیے اقبال کے اس کلیے کو سامنے رکھیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا الحمد للہ۔